الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله۔ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ ناظرین، دین اسلام میں عقائد کی درست تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً عقائد کی درست تعلیم وہی ہے جو قرآن و سنت سے حاصل ہو، لہٰذا کسی کی ذاتی رائے جب قرآن و سنت سے متصادم ہو تو وہ قابل قبول نہیں، مخصوصاً عقائد کے مسائل میں۔ مسلمانوں کے دینی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وجود اور ظہور کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کی واسع اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، لیکن مسلمانوں کے اس عمومی عقیدے کے برعکس میاں جاوید احمد غامدی صاحب نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک مختلف عقیدہ اپنایا ہے اور کئی دیگر دینی مسائل پر ایک منفرد نقطہ نظر اپنایا ہے۔ تاہم آج کے اس پروگرام میں ہم ان کے عقیدہ مہدویت پر اسی خاص موقف پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ دراصل ہماری آج کی گفتگو غامدی صاحب کے موقف پر دو لحاظ سے علمی تنقید پر مشتمل ہوگی۔ ایک یہ کہ غامدی صاحب کے عقائد و نظریات مسلمانوں کے روایتی عقائد سے ہٹ کر ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے موقف کے دلائل بھی نہایت ضعیف اور کمزور ہیں۔ البتہ اس گفتگو سے ہمارا مقصد کسی شخصیت پر تنقید نہیں بلکہ سچ اور حقیقت کو پیش کرنا ہے، تاکہ دین اسلام کے بنیادی عقائد کو ہر قسم کی غلط فہمی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ آج کی نشست میں ہماری کوشش ہوگی کہ غامدی صاحب کے نظریے کی علمی تحلیل کی جائے اور نقد کی صورت میں نقضی جواب پر زور دیا جائے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان جناب ڈاکٹر غلام عباس صاحب ہیں، جو علوم قرآنی اور دینی تحقیق کے میدان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے جامعہ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی قم ایران سے قرآن اور علوم تربیتی میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ گزشتہ 1 سال سے ادارہ نبت میں بطور محقق خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں آپ کا بنیادی کام فارسی سے اردو ترجمہ، اردو متن کی اصلاحات اور علمی اور تحقیقی مقالات کی تدوین پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ سہ ماہی مجلہ نور معرفت کے مستقل لکھاری ہیں اور ہر شمارے میں آپ کا ایک تحقیقی مقالہ شائع ہوتا ہے جو علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم ڈاکٹر غلام عباس صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی قیمتی گفتگو سے مستفید ہونے کے لیے بے حد پر امید ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جاوید غامدی صاحب کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس علمی اور اہم موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے بندہ حقیر کو یہاں دعوت دی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے غامدی صاحب کا، تو ان کے بہت سے نظریات جیسا کہ آپ نے بیان بھی کیا ہے نہ فقط قابل اعتراض ہیں بلکہ وہ اساس اسلام کے تقریباً خلاف ہیں۔ تو اس میں بہت سی چیزیں میں 1-2 ذکر بھی کر دوں۔ جیسے انہوں نے کہا سنت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کا قول فعل تقریر، بلکہ سنت ابراہیمی جو ہے وہ مراد ہے، اور خود پیغمبر کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اتباع کریں۔ یعنی اگر کوئی چیز ہماری شریعت میں، ہمارے دین کے اندر موجود نہیں ہے اور دوسرے ادیان کے اندر موجود ہے، جیسے یہود کے اندر ہے یا نصارہ کے اندر ہے، اس کو بھی وہ سنت ابراہیمی کنسیڈر کرتے ہیں۔ یعنی سنت کا مفہوم ان کے ہاں کچھ الگ ہے۔ اس طرح حلال اور حرام ہونے کا معیار ان کے نزدیک شریعت نہیں ہے بلکہ وہ فطرت ہے، یا اس طرح کی اور بھی چیزیں جیسے عورت جو مرد کی امامت کروا سکتی ہے۔ تو خود یعنی بہت سے اعتراضات ہیں، ابھی ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، فقط ہم اس پہ بات کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے میزان، اور خود ان کی جو اپنی سائٹ ہے اس کے اوپر وہ موجود ہے۔ یہ نظریہ انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اور یوٹیوب چینل پر خود ان کے پروگرامز ہیں وہاں پر بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے وہاں گفتگو کی ہے کہ کتاب میزان میں عقائد کے اوپر بحث کی ہے، توحید، رسالت اور یہ ساری قیامت کی بحث کی ہے، مبادی اپنے اصول بیان کیے ہیں، فقہ اور مسائل بیان کیے ہیں۔ تو جب قیامت کی نشانیاں یہ بیان کرتے ہیں تو 10 نشانیاں تقریباً بیان کی ہیں، اور باقی نشانیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ استثناء ہے، یعنی یہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہونا، اگرچہ بعض نے اس کو لکھا ہے قیامت کی نشانیوں میں، لیکن انہوں نے کہا ان کا بھی ظہور نہیں ہونا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ ساری کی ساری جعلی اور موضوع ہیں۔ موضوع جس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں تو من گڑت ہیں،
اور اگرچہ بعض ان کے ورڈز یہ ہیں کہ اگرچہ بعض روایات قابل قبول ہیں، لیکن وہ جو روایات قابل قبول ہیں اگر ہم دقت سے دیکھیں تو وہ حرف بحرف عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پوری ہو چکی ہیں وہ روایات، یعنی جو پیشن گوئیاں پیغمبر اکرم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کی تھیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں واقع ہو چکی ہیں۔ اب کسی امام نے نہیں آنا، وہ جو امام مہدی تھے وہ عمر بن عبدالعزیز تھے جو کہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ نظریہ انہوں نے بیان کیا ہے کتاب میزان میں، لیکن جو یوٹیوب چینل کے اوپر ان کی گفتگو تھی اس کی انہوں نے تفسیر کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ اصل میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ تمام کی تمام روایات جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں وہ جعلی ہیں، من گڑت ہیں، ضعیف ہیں، لیکن بالفرض اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ روایات درست ہیں تو اس کا مصداق عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ تو بس جو ہے ان کے اصل نظریہ اگر ہم دیکھیں تو وہ اصل کے منکر ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم اس نظریے روایات کو درست مانیں تو وہ ساری روایات عمر بن عبدالعزیز پر تطبیق کرتی ہیں، اور اب کسی امام کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ تو یہ ان کا بیسیکلی نظریہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے نظریے کا ماخذ کیا ہے؟ یعنی یہ نظریہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے یا اس کے خود موجود ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ یہ اس پہ میں نے کافی ورک کیا ہے کہ کیا یہ ان سے پہلے بھی کسی نے یہ نظریہ دیا ہے یا ان کا خود ان کا نظریہ ہے۔ تو وہ روایات جن کو انہوں نے کہا کہ صحیح ہیں، بالفرض اگر ہم ان روایات کو صحیح مانیں تو وہ پھر عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اس میں جو انہوں نے ایڈریس دیا ہے اپنی کتاب میزان میں، وہ ایڈریس صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو ابو نضر تابعی نے جابر بن عبداللہ ان سے روایت کی ہے۔ تو روایت کا میں فقط اردو ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تو روایت جس کو وہ قبول کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، بعض روایات جو انہوں نے کہا صحیح ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ۔ ہم نے پوچھا یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر نے فرمایا رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا رسول اللہ کا، یہ جنہیں جابر بن عبداللہ نے خاموش ہو کر فرمایا رسول اللہ کا ارشاد ہے میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ آئے گا جو مال لبابہ بر بر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ اب یہ متن اصل روایت کا اس روایت کے ذیل میں حاشیہ ہے کہ اس حدیث کے راوی، اسی حدیث کے متن کے اندر یہ متن موجود ہے کہ راوی الجریری کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضر تابعی جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ابو العلا سے دریافت کیا ہے کہ کیا عبارت میں مذکور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو دونوں نے کہا نہیں، یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر فقط کہہ دیا کہ ہیں، یعنی نظریہ پہلے موجود تھا، متن بھی موجود تھا، انہوں نے فقط اس کو کہا ہے کہ ہیں، یعنی یہ جدید کوئی موجود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو چیز انہوں نے نہیں کہی تھی انہوں نے اس کو کہہ دیا ہے ہاں۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خود یہ موجود نہیں ہے، بلکہ جو روایت کے اندر متن میں تھا نہیں، انہوں نے ہاں کر دی اس کو۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جناب جاوید غامدی صاحب کے دلائل کیا ہیں؟ بیسیکلی اگر دیکھیں تو ان کے 3 دلائل ہیں، البتہ کتاب میزان کے اندر انہوں نے وہ دلائل بیان نہیں کیے، اور اگرچہ علمی روش یہ تھی کہ جب انہوں نے اتنی اہم بات کی تھی تو ان کو وہاں بیان کرنا چاہیے تھا کہ میرے دلائل یہ ہیں اور جو روایات میں قبول کر رہا ہوں وہ روایات یہ ہیں، اور جو علامات امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بیان کی کہ حرف بحرف عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پوری ہو چکی ہیں، ان کو حد عقل اشارہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ علامات تھیں کہ جو عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پوری ہو چکی ہیں۔ تو کتاب کے اندر انہوں نے وہ دلائل نہیں دیے، بلکہ یوٹیوب چینل کے اوپر انہوں نے ان سے مختلف سوالات ہوئے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ پہلی دلیل میری یہ ہے کہ قرآن میں اتنا اہم عقیدہ جو جس حساب سے بیان ہوا ہے احادیث کے اندر، اتنا اہم اگر ہوتا تو وہ قرآن کے اندر آنا چاہیے تھا صراحت کے ساتھ۔ صراحت سے مراد ان کی یہ تھی کہ یہ لفظ آنے چاہیے تھے کہ ایک زمانے میں ایک امام آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، یوں آنا چاہیے تھا۔ چونکہ وہ نہیں آیا ہے لہٰذا یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا ان کی دلیل یہ تھی، یہ بھی انہوں نے یوٹیوب چینل پر بیان کی ہے، حالانکہ علمی روش میں ان کو کتاب کے اندر بیان کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حدیث جو متواتر احادیث ہیں جتنی بھی وارد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری من گڑت اور ضعیف ہیں، اور ان کے ضعف کی جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ کہا کہ ابن خلدون نے ساری روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ بالفرض ہم اگر مان بھی لیں تو عمر بن عبدالعزیز کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو وہ عدل و انصاف والی ان کی زندگی تھی، اور دوران ان کا عدل و انصاف والا دوران تھا، لہٰذا
مانیں تو وہ عمر بن عبدالعزیز کو مانیں، یعنی چونکہ ان کے اندر عدالت پائی جاتی تھی اس زمانے میں تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ تو بیسیکلی ہم نے جو خلاصہ اس کو کروں تو 3 دلائل، ایک انہوں نے کہا قرآن میں چونکہ ذکر نہیں ہے، دوسرا جو احادیث آئی ہیں وہ ساری من گڑت اور ضعیف ہیں، اور تیسری دلیل ان کی ہے کہ جو اگر سے ضعیفی بعض روایات کو مانے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز پر وہ ساری احادیث تطبیق کرتی ہیں، تو لہٰذا وہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کا سرحد کے ساتھ ذکر نہیں ہوا، آپ ان کے اس موقف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ ان کا ایک اہم مدعا ہے کہ چونکہ اتنا اہم عقیدہ قرآن کے اندر آنا چاہیے تھا تو قرآن کے اندر چونکہ اس صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا لہٰذا قابل قبول نہیں ہے۔ سوال ان کا بہت اہم ہے، تو اس کا جواب میں اب قرآن آیات نہیں لا رہا، چونکہ قرآن آیات معمولاً موجود ہیں، لوگوں نے تفسیر کے اندر موجود ہیں یا احادیث بھی موجود ہیں، وہ اس کو پڑھ بھی چکے ہوں گے، ظاہر ہے وہ ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں۔ تو میں ان کا جواب صرف اتنا دینا چاہتا ہوں، نقضی جواب جسے آپ کہیں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ تطبیق کرتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے اوپر تو ان کا بھی تو نام نظریہ موجود نہیں ہے قرآن کے اندر، تو اس کو آپ نے کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ دوسرا کہ اتنا اہم عقیدہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا، اور کس کا عقیدہ ہے؟ اصحاب کا، اور زوجات رسول خدا سے روایات آئی ہیں، یعنی اس زمانے میں بھی تھا یہ عقیدہ، اس سے پہلے بھی تھا، اور فقط دین اسلام میں نہیں ہے بلکہ دوسرے ادیان میں جا کے دیکھیں تو اس میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ ایک منجی آئے گا جو نجات دے گا عالم بشریت کو اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اور دوسرے ادیان میں بھی تھا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنا مہم عقیدہ اس کا بیان ہونا چاہیے تھا کہ کوئی امام نہیں آئے گا، یعنی یہ صراحت بھی آنی چاہیے تھی۔ خود جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس صراحت کے ساتھ ہر مہم مطلب بیان ہونا چاہیے، تو یہ مطلب بھی آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ بھی تو قرآن سے ثابت کریں کہ قرآن کی ایک آیت ہونی چاہیے جو بیان کرے کہ ہر مہم مطلب کو صراحت کے ساتھ یعنی الفاظ کے ساتھ قرآن میں ہونا چاہیے، اور تو یہ بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرا بہت سی چیزیں آپ ایسی قبول کرتے ہیں اسی کتاب میزان کے اندر جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، جیسے میں ایک مثال دے دوں کہ ان کا عقیدہ ہے جاوید غامدی صاحب کا، یوٹیوب کے اندر بھی یہ ان کا کلپ باقاعدہ موجود ہے، اور خود کتاب میزان کے اندر بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات کو بالکل نہیں جانتے تھے، اور نہ فقط نہیں جانتے تھے بلکہ لوگ ان سے عالم تھے، عالم صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ بہتر جانتے تھے۔ انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے ایک روایت ہے تقریباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کو انہوں نے بیان بھی کیا ہے یوٹیوب کے اندر کہ یہ عقیدہ میں نے کہاں سے لیا، وہاں سے لیا، کہ وہ لوگ جب پیغمبر جا رہے تھے تو لوگ کھجور کے درخت کا آپس میں ملاپ کروا رہے تھے، چونکہ جب ملاپ کرائیں تو اس کا پھل اچھا نکلتا ہے، تو پیغمبر نے ان کو منع کر دیا کہ یہ آپ کیا فضول کام کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے اس سال پیغمبر کے کہنے کی وجہ سے درختوں کا ملاپ نہیں کروایا تو اس کا پھل اچھا نہیں آیا، تو انہوں نے پیغمبر سے آ کر کہا کہ آپ نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ ملاپ نہ کروائیں، یہاں تو رزلٹ اس کا اچھا نہیں آیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ میں دنیا کے معاملات کو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اب انہوں نے فوراً اس نظریے کو قبول کر لیا، حالانکہ یہ اتنا مہم نظریہ ہے کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ پیغمبر دنیا کے معاملات بھی بہتر جانتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی، تو ان کا نظریہ ہے کہ دنیا کے معاملات نہیں جانتے ہیں بلکہ فقط آخرت سے امور جو باتیں ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو اتنا مہم عقیدہ آپ نے کیسے قبول کر لیا؟ قرآن میں تو یہ موجود نہیں ہے جو عقیدہ آپ کا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی روایات ایسی ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں اور دنیا کے معاملات کے بارے میں، جیسے تجارت کے بارے میں ہیں، جیسے ہے کہ طب کے بارے میں ہے کہ شہد کھاؤ تو آپ کو ہر بیماری کی شفا ملے گی، جیسے حجامت کرو تو آپ کو ہر بیماری کی شفا ملے گی۔ تو بہت زیادہ وہ روایات زیر سوال چلی جاتی ہیں جو دنیا کے معاملات کے بارے میں ہے۔ تو ہمارا جو بیسیکلی ان کے اوپر سوال یہ تھا کہ اتنا مہم عقیدہ اگر ہر عقیدہ قرآن میں ہونا چاہیے تو جو بعض آپ عقائد بنا رہے ہیں وہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ آپ نے کیسے قبول کر لیے ہیں؟ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ کسی متواتر حدیث میں بھی امام مہدی علیہ السلام کا سرحد کے ساتھ ذکر نہیں ہوا، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی یہ حدیث متواتر کی جو بحث ہے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہا حدیث متواتر سے یہ مراد نہیں ہے جو محدث لیتا ہے، بلکہ متواتر کی ایک الگ سے ڈیفینیشن کی ہے جو جس کے سارے نفعوں میں جسے آپ کیوں کہیں۔ حدیث متواتر کی جو انہوں نے وہاں ڈیفینیشن کی کہ سابقہ دو طرح کا تواتر پایا جاتا ہے، ایک تعداد کے لحاظ سے راوی اس حد تک پہنچ جائیں کہ آپ اس میں جھوٹ کی گنجائش نہ رہے، کہا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور دوسرا اس انداز میں نقل ہوتی ہے ایک خبر سے مراد حدیث ہے کہ اس میں بھی اگر جھوٹ کی گنجائش باقی نہیں رہتی تو اس کو بھی حدیث متواتر کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں نادرست ہیں۔ ان کا وہاں بھی جدید نظریہ ہے، کہتے ہیں ان کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے قائد اعظم، یہی ان کی مثال ہے کتاب کے اندر، پاکستان کے بانی ہیں
تو اس کا یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ بانی ہونا بھی چاہیے، یہ وہ کہتے ہیں یہ تواتر ہم قبول نہیں کرتے، یا کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کہتے ہیں اس جملے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ صادق اور امین بھی تھے۔ تو یہ تو لاجیکلی چیز ہے، اس تواتر کو جس کو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو کوئی بھی بیان نہیں کرتا ہے، جو متن ہوتا ہے اسی متن کے اوپر بحث ہے، اسی متن کو ہم قبول کرتے ہیں، ہم تو اس کے علاوہ متن قبول نہیں کرتے، صادق اور امین کے لیے اس متن کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بات کر کے آگے کہتے ہیں کہ نقل علم کا نام تواتر ہے، اور یہ جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں یہ محض ایک خبر ہے، خبر سے مراد جو حادثے کی خبر ہے اس کو تواتر سے باہر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس میں کوئی علم کی بات آتی ہے تو اسے ہم تواتر کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو اصطلاح ہے تواتر کی، یہ اصطلاح یعنی ایک عالم دین کو حق نہیں ہے کہ وہ تواتر کی تعریف کرے، بلکہ اہل علم کو حق ہے، یعنی علماء کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تواتر کی تعریف کریں، ان کا نظریہ یہ ہے۔ تو اس پہ ہمارا کہنا یہ ہے، پہلے تو آپ نے تواتر کی تعریف بھی جس طریقے سے کی ہے وہ جو نقد کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو تواتر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ تواتر لیتے ہیں وہ تواتر قطعاً نہیں لیتے، ہم وہی متن لیتے ہیں جو روایت کے اندر آیا ہے، اس کی جو دلالت ہے وہی مراد ہوتی ہے، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہٹ کے جو متن ہے وہ تواتر نہیں ہے، تو وہ تو ہم بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد جب آپ نے کہا ہے کہ نقل علم، یہ ایک عجیب نئی بات کی ہے، حدیث کے اندر اگر خبر بھی آئی ہے تو وہ بھی ہم اس کو بھی لیں گے، اس خبر کو کیوں ہم قبول نہ کریں، جبکہ وہ بھی متن کے اندر آئی ہے، حدیث کے اندر آئی ہے، رسول خدا سے نقل ہوئی ہے، اصحاب سے نقل ہوئی ہے، تو وہ روایت بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اور یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ علماء کو حق حاصل نہیں ہے جو اصطلاحات ہیں ان کی تعریف کرنے کا، جب علماء کو حق نہیں ہے تو دوسروں کو بدرجہ اولیٰ حق حاصل نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ اہل علم کو حق ہے، تو اہل علم کو ہی علماء کہتے ہیں۔ اب ان کی مراد اہل علم سے کیا مراد ہے وہ ظاہر واضح نہیں ہے کہ اہل علم سے مراد کوئی الگ چیز ہے، لیکن جو اصول ہے، جو عقلی بات ہے کہ جو جس علم کا ماہر ہوتا ہے، جیسے ایک محدث ہے تو اسی نے اپنے علم حدیث کی جو اصطلاحوں پر وہی بحث کر سکتا ہے، وہی اصطلاحات کی تعریف کر سکتا ہے، اور جو محدث نہیں ہے، مثلا ایک قاری ہے، تو قاری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علم الحدیث کی اصطلاحات کے اوپر بحث کرے۔ تو جاوید گامدی صاحب نہ محدث ہیں، نہ مفسر ہیں، نہ قاری ہیں، تو کس عنوان سے ایک علمی اصطلاح کی ایک عجیب تعریف جو ہٹ کر ہے اس علم میں جو تواتر ہے وہی تواتر ہماری، ہاں یہ کر سکتے تھے جی کہ تواتر کی چند قسمیں ہیں، ایک قسم میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں اس قسم کو قبول کرتا ہوں، یہ ایک عقلی وہ بنتی تھی۔ لیکن یہ کہیں کہ جی اہل علم کو یعنی علماء کو حق حاصل نہیں ہے بلکہ اہل علم کو حق ہے، تو اہل علم ہی علماء ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے بحث۔ اور دوسرا کہ جو جس علم کا ماہر ہوتا ہے اسی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اصطلاحات کی تعریف کرے، اس سے جو جس علم کا ماہر نہیں ہے اس کو حق ہی نہیں پہنچتا، اور نہ اس کی بات کا کوئی اعتماد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو انہوں نے حدیث متواتر کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو اس کے حوالے سے بس میں خلاصہ کر دوں۔ خلاصہ اول یہ ہے کہ اس کی تعریف کرنے کا بھی آپ کو حق حاصل نہیں ہے چونکہ آپ اس کے ماہر نہیں ہیں۔ اگر آپ نے تعریف لینی تھی تو آپ جو محدثین تھے ان میں سے ایک نظریے کو قبول کرتے کہ ان کا نظریہ قبول نہیں، میں مثلا دوسرا نظریہ قبول کرتا ہوں، چونکہ آپ خود محدث نہیں ہیں، علم حدیث کے ماہر نہیں ہیں، علم رجال کے ماہر نہیں ہیں، مفسر نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، تو آپ کو بدرجہ اگر ایک عالم دین کو حق حاصل نہیں ہے اس کی اصطلاح کا تعریف حاصل کرنے کا، تو جو ان علوم کا ماہر نہیں ہے اس کو بدرجہ اولیٰ حق حاصل نہیں ہے، تو آپ کو بھی حق حاصل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ بطور کلی جاوید غامدی صاحب کن اصولوں کی بنیاد پر شرعی عقائد اور احکام استنباط کرتے ہیں؟ آیا ان کے اصولوں میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے؟ ان کے جو اس مبادی و اصول جو خود انہوں نے کتاب میزان کے اندر بیان کیے ہیں وہ چند ایک ہیں، وہ پہلے میں بیان کر دوں جلدی تاکہ ان کا جو یہ نظریہ ہے اس کے اوپر ہم بحث کر سکیں، کیونکہ ہم جتنی بھی بحث کریں اور اس کے بعد آئیں گی ان نظریہ اصولوں کو یا مبانی کو جن کو ہم نے بیان کیا وہ تو قبول ہی نہیں کرتے، تو پھر ایک نئی بحث آ جائے گی۔ مہم ترین یہی ہوتا ہے، اصول یہی ہے کہ کسی سے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے اس کے جن چیزوں کو قبول کرتے ہیں یا جن روایتوں ان کو مد نظر رکھ کر ہم گفتگو کریں۔ تو غامدی صاحب نے جو خود وہاں پر بیان کیے ہیں استنباط کے لیے جو مبانی اصول، خود ان کے جو باب ہے وہ یہی ہے، مبادی و اصول۔ تو اس میں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اجماع امت، سنت کو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ کہتے ہیں خبر روایت سے سنت حاصل نہیں ہوتی بلکہ امت کے اجماع سے، یعنی امت ایک جگہ اگر اجماع کر لیتی ہے تو وہ وہاں سے وہ سنت کو لے لیتے ہیں، لیکن اگر ایک حدیث آتی ہے تو اس کے ساتھ خبر روایت کے ساتھ اس کو نہیں لیتے۔ تو خیر ایک مجموعہ ان کا ہو گیا ماخذ اجماع امت، استنباط حکم شرعی کا ایک ماخذ ہو گیا اجماع امت۔ دوسرا اصحاب کی عدالت پر انہوں نے کہا کہ
سند کی جب بحث کی حدیث کی سند کی تو کہا سند کو ہمارے حوالے سے چیک کریں گے راویوں کو، لیکن اصحاب اس سے استثناء ہیں، اس وجہ سے استثناء ہے قرآن کی آیت لائی کہ اللہ نے ان کی عدالت کی گواہی دی ہے، تو بس ان کے نزدیک اصحاب کی عدالت اور اصحاب اگر کوئی بات نقل کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے حجت ہے۔ دوسرا ماخذ، تیسرا حدیث متواتر کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے وہ میں توضیح دے چکا ہوں کہ ان کے نزدیک جو خود انہوں نے تعریف کی ہے وہ بھی ان کے نزدیک حجت ہے، ماخذ ہے دین لینے کا۔ اور چوتھا جو کہا کہ قرآن کے خلاف نہ ہو کوئی بات، اگر ایک نظریہ عقیدہ چیز ہے اس میں مہم ترین یہ ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو اور عقل اور نقل کے خلاف نہ ہو۔ تو بس اس کا مبانی ابھی آپ اگر ذہن نشین کریں تو اصل یہی ہے کہ قرآن کے خلاف نہ ہونا کہ قرآن میں موجود ہو، یہ دو مطلب ہیں، اور تعارض اس میں نہ ہو، یعنی ایک چیز آپ نے نقل میں لائی ہے اس کے مقابلے میں اگر دوسری چیز موجود ہے تو تعارض ہے، پھر ہم دوسرے تعارض کو بھی دیکھ کے اس کا حل کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرفہ ایک ہی نظریے ایک روایت اٹھائی اس کو آپ نے لے لیا، اس کے مقابلے کی روایات کو نہیں دیکھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقابلے کی روایات بھی دیکھنی چاہیے۔ تو ان کے ماخذ خلاصہ کریں تو بس 5 بنتے ہیں، ایک اجماع ہے، ایک اصحاب کی عدالت ہے، حدیث متواتر ہے، قرآن کے مخالف نہیں ہونا چاہیے اور عقل و نقل میں تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ ایک بات انہوں نے اور بھی کی ہے کہ رسول خدا کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہے وہ چاہے امہات کتب میں جیسے انہوں نے صحیح بخاری مسلم ان میں بھی آ جائے تو یہاں بہت احتیاط کرنی چاہیے، لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں تو انہوں نے رسول خدا کے بارے میں جو دنیاوی معاملات کی بات تھی یا مختلف باتیں تھیں وہاں پر عمل میں اس اصول کو چھوڑ دیا، چونکہ انہوں نے کہا وہاں صحیح مسلم کی روایت یہ ہے تو لہٰذا اس کو لے لیا، جبکہ خود ان کے مبادی رسولوں میں ہے کہ رسول خدا کے حوالے سے بات کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ابھی ہم انہی اصولوں کو مد نظر رکھ کر غامدی صاحب پر جو نقد پیش آتا ہے خود ان کے نظریے کے اوپر اس پر بات کریں گے۔ البتہ یہ نقد ہم اس کے مقابلے میں روایات نہیں لا رہے، بلکہ یہی مبانی و اصول جو انہوں نے بیان کیے ہیں اسی کو مد نظر رکھ کر ہم چند ایک نقد پیش کریں گے کہ ان کے مبانیوں میں اصولوں میں کیا نقد آتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ساری کی ساری روایات ہم عقلی جواب دے رہے ہیں کہ ایک عام سینسیبل آدمی خود جاوید غامدی صاحب اگر یہ سنیں گے تو ان کو بھی یہ سمجھ آئے گی کہ یہ نقد وارد ہوتا ہے کہ ساری کی ساری روایات اگر جعلی ہوں فرض کرتے ہیں اور من گڑت ہوں اور مختلف موضوعات ہیں، اس مختلف موضوعات میں امام کی ولادت کہاں یعنی کے حوالے سے روایات ہیں کہ ولد فاطمہ سے ہوں گے، نام محمد ہوگا مثلاً تو لقب مہدی ہوگا، قیام کی عمر کتنی ہوگی 30 سال وہ حکومت کریں گے، وفات ہوگی، مختلف روایات ہیں تقریباً 30-35 علامتیں مختلف موضوعات پر من گڑت روایات، اور آپ کہہ رہے ہیں تطبیق بھی ہو گئی ہیں عمر بن عبدالعزیز پر، تو یہ عقلی ممکن ہے کہ من گڑت روایات ایک بندے پر فٹ بھی آ جائیں، یعنی عقلاً ممکن نہیں ہے۔ چلو اس میں تھا 10 فٹ آ جاتی، 15 فٹ آ جاتی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حرف بہ حرف کی قید کتاب کے اندر انہوں نے لگائی ہے کہ حرف بہ حرف جو پیغمبر کی پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں۔ تو اب یہ عقلاً کیسے ممکن ہے ساری من گڑت مختلف روایات ایک بندے پر تطبیق بھی کر دیں، جو عقلاً محال ہے۔ دوسرا جو ان کے اس نظریے پر بیسیکلی اگرچہ میں اس کو ذکر کر چکا ہوں لیکن دوبارہ کر دوں کہ عمر بن عبدالعزیز کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور آپ اس کے قائل ہیں کہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہی امام مہدی ہیں، جبکہ ایک طرف سے آپ کا نظریہ ہے کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں، دوسری طرف سے قائل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ہی امام مہدی ہیں، تو یہ دو متناقض چیزیں ہیں جس کو آپ نے اپنے اس میں جمع کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے نظریے کے مطابق آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری روایات عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتی تو یہ من گڑت آپ قبول کر لیتے، لیکن دوسروں کے بارے میں آئی ہیں تو آپ نے اس من گڑت کو قبول نہیں کیا کرنا، تو یہ ایک یعنی عقلاً درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خود عمر بن عبدالعزیز کو بھی خبر نہیں ہے، یہ کیسا آپ امام مان رہے ہیں کہ جس کو خود خبر نہیں میں امام ہوں، نہ اس کا لقب میچ کرتا ہے نہ اس کا نام خود کہہ رہے ہیں امام مہدی، یہ خود کہہ رہے ہیں، جبکہ لقب خود اس کا ہونا چاہیے۔ بیسیکلی سب سے مہم اگر شرط آپ مانیں تو خود جس بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے، نہ لقب مہدی ہے، نہ نام ان کا اس طرح میچ کر رہا ہے، اور نہ باقی کون سی ایسی علامات ہیں جو عمر بن عبدالعزیز پر تطبیق کرتی ہے۔ جو علامات پائی جاتی ہیں مشترکہ، یعنی اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں، اہل تشیع بھی قبول کرتے ہیں، وہ مشترکہ علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی نہیں ملی جو اس میں تطبیق کرتی ہے عمر بن عبدالعزیز پر۔ جہاں تک بات آتی ہے عدل و انصاف کی، تو عدل و انصاف کی اسی روایت کے اندر ہے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف کریں گے، نہ کہ وہ اپنی خاص منطقے میں یا علاقے میں حکومت کریں گے۔ تو وہ جو پوری دنیا والی بات ہے وہ تو پھر بھی فٹ نہ آئی،
تو کوئی ایک علامت بھی عمر بن عبدالعزیز پر تطبیق نہیں کرتی ہے، اور اگر کوئی کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ بیان کریں گے کہ یہ علامات تھیں جو میں نے دیکھی ہیں جو تطبیق کرتی تھیں. پھر بھی اگر آپ بیان کریں گے تو 100 میں سے 4 بیان کریں گے، پھر باقی بچ جائیں گی. اور تیسرا یہ ایسا امام مہدی جس کو آپ بنا رہے ہیں تو اس سے تو زیادہ عالم آپ ہو گئے، کیونکہ آپ نے پہچان لیا کہ یہ امام مہدی ہے، جبکہ خود جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں امام مہدی ہوں. اور آپ کے نظریے کے مطابق جو امام مہدی ہے وہ خود امامت کے نظریے کا قائل ہی نہیں ہے، جبکہ آپ کے بقول کے وہ بندہ جو امام مہدی ہوگا وہ خود یعنی امامت کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور عوام کو بھی پتہ نہیں ہوگا. یعنی یہ الگ مسئلہ ہے کہ نہ عوام کو پتہ ہوگا نہ وہ جو امام آئے گا اس کو پتہ ہوگا، لیکن وہ ہوگا امام مہدی. تیسرا جو مہم ان پر آبجیکشن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آیا امام جو ہے وہ منصوص من اللہ ہوگا یا عوام منتخب کرے گی تو یا کس طریقے کا ہوگا. اب ان کے نظریے کے مطابق ایک شخص کشف کرے گا، یعنی ان کے نظریے کے مطابق منصوص من اللہ بھی نہیں ہے، عوام نے بھی نہیں چنا ہوا، بلکہ ایک شخص کی کشف کیا ہے اور وہ شخص نے غامدی صاحب. یعنی اس مطلب کو بھی قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ امام مہدی کو کشف کرنے والی ایک شخصیت ہوگی جو کشف کرے گی کہ ایک گزر گیا، اس کو خود بھی خبر نہیں ہوئی اور اس کی وہاں کی جو موجود عوام تھی اس پر ان کو بھی خبر نہیں ہوئی، بلکہ ایک شخص کو خبر ہوئی اور اس نظریے کو وہ پھیلا رہے ہیں. تو جب تیسرا اور اس کے بعد والا مسئلہ مہم یہ ہے کہ یہ روایات جو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں خود رسول خدا سے وارد ہوئی ہیں، اور اصحاب کی عدالت پر آپ نے قرآنی آیت بھی پیش کی تھی کہ ان کی عدالت استثناء ہے. تو اصحاب سے جو روایات نقل ہوئی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، تو وہاں پر آپ عدالت ان کی کیسے ساقط کر رہے ہیں؟ کیا ان سے اشتباہ ہوا یا کیا ہوا؟ اگر ان سے اشتباہ ہو گیا اتنا مہم مسئلہ تو باقی دین جو آپ نے اصحاب سے لیا ہے وہ بھی زیر سوال چلا جاتا ہے. وہ یعنی اصحاب کی عدالت کو ایک طرف آپ مان رہے ہیں کہ جو بھی چیز وہ نقل کر دیں، حتیٰ ان کی آپ رجالی لحاظ سے بھی بحث نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح تھا صحابی یا نہیں تھا، کیونکہ ان کی عدالت کی گواہی اللہ نے دی ہے. تو ایک طرف سے آپ نے کیا کیا، ان کی ساری روایات کہنے کی ساری جعلی ہیں. کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابن خلدون نے کہا ہے کہ یہ روایات جعلی ہیں. اب ابن خلدون ایک تاریخ دان ہے، وہ محدث نہیں ہے کہ وہ آ کے سندی بحث کرے یا ایک روایات اٹھائے اور اس کی دلالت کی بحث کرے، اس کے تعارض کی بحث کرے، پھر آپ اس کے نظریے کو مانیں. اگر ابن خلدون ایک مورخ ہے تو اس باقی مورخ کو آپ کیوں قبول نہیں کر رہے؟ کیا یہ بڑے مورخ تھے یا کیا بات تھی؟ یعنی ابن خلدون کا نظریہ تو آپ لے رہے ہیں، باقی مورخین کا نظریہ تو یہ تاریخی بحث ہی نہیں ہے، یہ حدیث کے متن کی بحث ہے. تو ہم نے محدثین کو دیکھنا ہے، کتنے محدثین نے رجالی بحث کر کے تو ان کے حدیث کو من گھڑت اور ضعیف کہا ہے. نقل قول کسی بھی لحاظ سے حجت نہیں ہوتا ہے کہ فلانے نے کہا لہٰذا میرا نظریہ وہی بن گیا. ان کے آپ دلائل لاتے، جس طرح ہم نے آپ کے دلائل لائے غامدی صاحب کے اور دلائل کے اوپر بحث کی. آپ ابن خلدون کے دلائل لاتے کہ ان دلائل کی بنا پر انہوں نے احادیث کو رد کیا ہے. ہم انہی دلائل کے پیش نظر دیکھتے کہ ان کے دلائل درست تھے، درست نہیں تھے، اور تھے بھی وہ ابن خلدون اگر مورخ تھے، محدث تو تھے نہیں. تو یہ کیسے آپ نے ایک مورخ کو مقدم کر دیا محدث کے اوپر؟ یعنی بحث تو آپ کو محدثین سے کرنی چاہیے تھی کہ اس کی سند درست ہے، متن درست ہے، مشکل کہاں پر ہے؟ اور ابن خلدون کے وہ دلائل ہمارے سامنے لائے جائیں کہ جن کی بنا پر انہوں نے روایات کو من گھڑت یا ضعیف کہا ہے، تو پھر ہم اس کی بحث کریں گے کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. اس کے علاوہ جو نقل وارد ہوتا ہے کہ اہل سنت کے بڑے امام جو ہے وہ 4 ہیں، 4 اماموں سے یہ دین لیتے ہیں. فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے اور شافعی ہے. تو ان کے اماموں کا بھی عقیدہ نظریہ انہوں نے استنباط کیا تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. کیا ان کو بھی یہ دھوکہ ہو گیا کہ ساری روایات انہوں نے جو درست مان لی تو ان سے بھی غلطی ہو گئی؟ اور اگر ان سے غلطی اس مہم مسئلے میں ہو گئی ہے تو باقی مسائل بھی بدرجہ اولا غلطی ہو سکتی ہے. اور باقی علماء جو دین شناس تھے سب سے بھی خطا ہو گئی، اور فقط غامدی صاحب کو بہتر سمجھ آ گئی ہے کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہونا. تو باقی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی دین کو بھی ہم اثر نو دیکھیں، کیونکہ اتنا مہم عقیدہ وہ جو نہ سمجھ پائے، فقہ 4 امام نہ سمجھ پائے، اصحاب نہ سمجھ پائے، وہ تابعین سے جو روایات آئی ہیں وہ بھی نہ سمجھ پائے، اور فقط غامدی صاحب سمجھ پائے. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی دین کو بھی ہمیں اثر نو دیکھنا چاہیے. تو میں اس کو خلاصہ کر دوں اور بس جلدی بیان کر دوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ
جن اصولوں کو وہ قبول کرتے ہیں کہ اتنا مہم مطلب قرآن میں آنا چاہیے، اور ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز امام مہدی ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز کا بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اور یہ جو خود انہوں نے نظریہ دیا ہے کہ ہر مہم مطلب کو قرآن کے اندر آنا چاہیے، خود یہ مطلب کہاں سے انہوں نے لیا، یا قرآن سے لیا، سنت سے لیا؟ اور ان کا جو نظریہ ہے، اصول جسے کہیں کہ استنباط حکم شرعی میں جو مبادی بیان کیے ہیں، اس میں ایک یہ تھا کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، نہ کہ قرآن میں اس کا وجود ہو۔ وجود نہ تو کوئی نہ مبادی ہے، نہ خود انہوں نے کہیں بیان کیا ہے، نہ کسی آیت میں ہے، نہ حدیث میں ہے، تو خود آپ نے یہ قبول کیا ہے غامدی صاحب کہ قرآن کے خلاف نہ ہو۔ تو کیا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو بس اس نظریے کو عقل کے خلاف ہے یا نقل کے خلاف ہے، جبکہ جو نظریہ خود غامدی صاحب کا ہے یہ خود قرآن کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، جیسا ہم بیان کر چکے ہیں اس کی توضیحات، اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ نقل کہتی ہے کہ امام مہدی آئیں گے، جبکہ یہ کہتے ہیں نہیں آئیں گے۔ تو ان کا جو نظریہ ہے، جب ہم ایک حدیث کو جو رسول خدا سے وارد ہوئی ہے اس کو ہم قرآن کے اوپر تطبیق کرتے ہیں، تو غامدی صاحب کا نظریہ ہم نہیں کر سکتے قرآن کے اوپر اور روایات کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نقل کے ان کا نظریہ خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل کے خلاف ہم دلائل دے چکے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے، اس کے بعد جو مہم اشکال آتا ہے کہ یہ امام یا عوام چنے گی، اللہ چنے گا، یا ایک شخص کشف کرے گا، تو قطعاً کوئی یہ نظریہ قبول نہیں کر سکتا کہ شخص کشف کرے گا امام مہدی کو۔ قطعاً یہ دو چیزوں جو اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہی ہے کہ المنصوص من اللہ ہوگا امام۔ اس وجہ سے کہا کہ جب وہ آئے گا اس کا نام یہ ہوگا، لقب یہ ہوگا، یہ علامات ہوگی، تمہارا کام ہے اس کی نصرت کرنا، اور نصرت اس کی واجب ہے، اور اس کے خاص احکام امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو عوام نے کیا کرنا ہے، مشخص ہے کہ خود امام آیا، اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا کہ میں امام ہوں، لوگ اسے پہچانیں گے اور خود اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ میں امام ہوں۔ یہ جو امامت کا تصور ہے یہ خلاف عقل ہے۔ اس کے علاوہ جو جنہوں نے یہ ہمیں نظریہ دیا ہے، کس نے یہ نظریہ دیا؟ آیا یہ آج کی عوام نے یہ نظریہ دیا ہے، یا آپ چلتے جائیں خود رسول خدا کے زمانے میں یہ عقیدہ موجود تھا اور اصحاب سے روایات تھیں؟ تو یہ پس یہ نظریہ ہو گیا اس زمانے کا جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، تو جس صراحت کے ساتھ یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، اسی صراحت کے ساتھ، جس طرح آپ کہتے ہیں ہر مہم مطلب قرآن میں آنا چاہیے، تو یہ مہم مطلب قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی امام مہدی کا ظہور نہیں ہونا، اس عقیدے کو ترک کر دیں، یہ مطلب بھی آنا چاہیے تھا۔ تو یہ مطلب تو کوئی نہیں آیا ہے، جبکہ اس کے برعکس روایات بھی آئی ہیں، اس کے برعکس قرآن کی آیات ہیں کہ خلیفۃ اللہ موجود ہے، اور بعض آیات کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد امام زمانہ آئیں گے، اور جب امام آئیں گے تو یہ علامات پائی جائیں گی، جیسے انہوں نے خود ایک قبول کر لیا کہ عدل و انصاف سے حکومت کو بنیں گے۔ اب وہ جو روایت ہے عدل و انصاف والی، خود اسی روایت کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ مطلب بھی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پورا نہیں ہوا، چونکہ وہاں پر ہے دنیا بھر کو بھر دیں گے، جبکہ عمر بن عبدالعزیز نے دنیا بھر کو تو عدالت سے نہیں بھرا، بالفرض اگر مان لیں کہ اس نے عدل و انصاف والی حکومت کی ہے، لیکن دنیا بھر میں تو نہیں کی ہے، خاص علاقوں میں کی ہے۔ تو باقی جو دین آپ نے لیا ہے یا جو اصول بیان کیے ہیں وہ بھی پھر زیر سوال چلے جاتے ہیں۔ دین لیا ہے آپ نے چار اماموں سے جو اصول ہیں، مبادی ہیں، یا دوسرے جو مبانی جسے آپ کہیں، وہ چار اماموں سے اہل سنت لیتے ہیں، وہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں، مالکی ہیں یا حنبلی ہیں، تو ان کے امام بھی زیر سوال چلے جائیں گے، جو کہ اتنا مہم عقیدہ بیان کرنے میں ان سے بھی خطا ہو گئی، بڑے بڑے علماء سے خطا ہو گئی، تو جب ان سب سے خطا ہو گئی تو باقی دین بھی آپ اسی طرح سے اس پر بحث کریں جس طرح اس دین پر آپ بحث کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک مہم نقد ان کے اوپر آتا ہے وہ یہ کہ سنت نبوی کو آپ کہتے ہیں، اس کا جو ماخذ ہے وہ اجماع ہے۔ اجماع کو یہ قبول کرتے ہیں کہ جہاں پر سارے علماء اگر ایک سنت کو قبول کرتے ہوں تو اس کا ماخذ وہی اجماع ہے، نہ کہ خبر واحد ہے۔ تو اتنا مہم عقیدہ بھی آپ اجماع کے ذریعے لے لیتے، اور اس کو آپ اجماع کے ذریعے نہیں لے رہے، بلکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ روایات جعلی ہیں، من گھڑت ہے، فلاں ہے، تو باقی موضوعات کو بھی پھر آپ اسی حساب سے دیکھیں، اور باقی جو نظریات آپ کے ہیں جو ٹکراتے ہیں، خود قرآن سے ٹکراتے ہیں، احادیث سے ٹکراتے ہیں، جیسے دنیاوی معاملات کا رسول خدا کا نہ جاننا اتنا مہم عقیدہ، یہ بھی قرآن میں آنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو مبانی بیان کیا صاحب کی عدالت کے، اجماع کے، قرآن کے مخالف نہ ہو، سارے کے سارے اس نظریے کو اگر اس کے اوپر تولیں تو خود آپ کے نظریات کے خلاف یہ بات جاتی ہے۔ تو اب ان کے پاس یہی حل ہے کہ کتاب کو اثر نو لکھیں، اس کی توضیح پیش کریں کہ میری مراد اس سے یہ تھی، یا اس کے کوئی انٹرویو میں اپنی بات کو مکمل کریں۔ ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ خلاف عقل، خلاف نقل بات لگی ہے، قرآن کے حساب پر بھی ہم نے تولا تو قرآن کے بھی خلاف بات نظر آئی ہے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر غلام عباس صاحب کی علمی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.